ایک ساتھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ بتا رہے کہ جی وہ کسی بزرگ کو بتایا کہ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کو میں نے دیکھا ہے حرم شریف کے اندر ننگا. تو بزرگ کے آنسو آگے کہنے لگے وہ بے غیرت سمجھ نہیں رہا ہے تو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری دنیا مولانا کی مخالف ہے لیکن سمجھ لینا وہ گناہوں سے پاک ہے حرم شریف کے اندر. سمجھے؟ میں دبئی میں تھا کئی سال پہلے. حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس جو امام حرم ہے تو دبئی کے ٹیلی ویژن پر وہ آیا تو اس سے سوالات کیے. کسی نے کہا کہ اگر حضرت کوئی خواب دیکھے حرم میں کسی کو ننگا دیکھے تو کیا اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن سدیس نے فرمایا کہ وہ کس کو دیکھا تھا آپ نے؟ کہا کہ کوئی بھی ہو. کہا آپ بتاؤ کس کو دیکھا تھا آپ نے؟ کہا کوئی بھی ہو آپ تعبیر بتا دو. تو حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو حرم میں دیکھے کہ وہ ننگا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ انشاءاللہ کسی حد تک گناہوں سے پاک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ حضرت اللہ کی قسم میں نے آپ کو دیکھا ہے. عبد الرحمن سدیس کو کہا کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا. تو مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت اقدس رونے لگے. عبد الرحمن سدیس بہت روئے. رو کر کے کہ ظاہر ہے کہ حرم کے امام ہیں تو بہت بڑے آدمی ہیں. سمجھ رہی؟ ہمارے بابا چلاسی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ ایبٹ آباد تو افسروں کی جگہ ہے. تو حضرت اقدس بابا چلاسی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے کہ کوئی بڑا سرمایہ دار ارب پتی کھرب پتی ان کے قریب رہتا تھا لیکن وہ خدا کو مانتا نہیں تھا، دہریہ تھا. اللہ رسول کی مذاق اڑاتے تھے. اور اس کی والدہ زندہ تھی. والدہ اس کی زندہ تھی اور باپ کا انتقال ہو گیا. سمجھے؟ نہیں بلکہ باپ ان کے زندہ بھی تھے، والدہ بھی زندہ تھی. تو کہنے لگے کہ وہ بندہ ایک دن میرے پاس رو رو کر کے آ گیا اور کہنے لگے کہ بابا چلاسی میں مسلمان نہیں ہوں، میں دین کے خلاف ہوں، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ تو بڑا آدمی ہے کہ ملک کے بڑے بڑے وزیر اعظم صدر آپ کے پاس آتے ہیں. تو حضرت فرماتے کہ اس نے کہا کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ سردار مہتاب، وزیر اعلیٰ، فلان فلان، فاروق لغاری، یہ سب تیرے دروازے پر آتے ہیں. تو میں تو ہوں دہریہ میں خدا کو مانتا نہیں، لیکن میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں ننگی ہے. اللہ مجھے ذلیل کرے، تباہ کرے، میرے ماں باپ کو تباہ کرے، لیکن یہ کیسے مجھے برداشت ہوگا کہ میری ماں ننگی ہو؟ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی ایسا دشمن ہے جو میری ماں کو باہر نکال کر کے اس کے کپڑے اتاریں گی. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں؟ کہا کہ جی ہاں. تو کہا کہ آپ کی والدہ کو کوئی ننگا نہیں کر دے گا، اس کے کپڑے کوئی نہیں اتاریں گے والدہ کے. باپ جب بیمار ہیں تو انتظار کرو، والد صاحب آپ کا مرے گا. چونکہ آپ ان کے لباس ہے، شوہر عورتوں کے لباس ہے، تو بس یہی ہوگا اور یہی تعبیر ہے اس کی. حضرت جی فرماتے ہیں کہ 2 دن نہیں ہو گیا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا انتقال، اس نے تعزیت معزیت جیسے ایک رسمی چیز اس کو پوری کر دی. 1 ہفتے کے بعد آ کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناظرین، آپ حضرات نے مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان جو کہ خواب کے تعبیر کے بارے میں تھا، انہوں نے ایک حضرت کسی بزرگ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ سیاست کے سلطان کہا جاتا ہے اور ان کے دینی خدمات اور جو مدارس کے لیے، علماء کے لیے اور ملک کے لیے خدمات ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں. تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا برہنہ حالت میں. تو اب خواب کی یہ تعبیر کیا ہوگی؟ تو حضرت نے کسی کو بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے. گناہوں سے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ سے معصوم ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے گناہ صادر نہیں ہوتا. یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ وہ گناہ اس سے ہو نہیں سکتا، اس کا ہر عمل صحیح درست ہوگا. کیونکہ جب کوئی انسان ہے، بشر ہے، انسانیت کے ڈھانچے میں ڈھل چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، تو لازمی بات ہے اس سے گناہ صادر ہوگا. لیکن کچھ اعمال کے بنا پر، کچھ
عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے، جیسے کہ آج پیدا ہوا بچہ۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس آدمی نے ایسے قبول شدہ حج ادا کیا اور اس کا حج ادا ہو جائے، قبول ہو جائے، تو وہ ایسا گھر آتا ہے جیسے گناہوں سے پاک دھلا ہوا، جیسے کہ کوئی بچہ آج ہی پیدا ہو اور بچے کی کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس حدیث کی طرح، یعنی انسان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب سننے والے ناظرین حضرات یہ مطلب نہ لے کہ اس کو گناہ اس سے ہو نہیں سکتا، یہ معصوم ہے گناہوں سے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت عبادات اعمال کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور دھلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان علماء کے ساتھ محبت، تعلق پیدا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔